السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام دارالعلوم برکات خواجہ کے جشن دستار میں آپ اور ہم اس وقت سب شریک ہیں۔ علماء کی ایک بڑی جماعت موجود ہے، حضور خیر الاذکیاء بھی تشریف فرما ہیں، لیکن ایک شخص کی غیر حاضری کا احساس یقیناً ہو رہا ہے، اور وہ شخصیت ہے الحاج شبیر پٹیل رضوی صاحب، جن کے نہ آنے کی وجہ کل ان کا آپریشن تھا اور جس کی وجہ سے وہ بستر علالت پر ہیں، اور وہ آج حاضر نہ ہو سکے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو درازگی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ میں یہاں آنے سے پہلے ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا تھا تو انہوں نے ایک خوشخبری یہ سنائی کہ مشکات المصابیح کی 6 جلد جو گجراتی کے اندر شائع ہونے والی ہے، وہ نصف ہو چکی ہے، اور عنقریب انشاءاللہ العظیم اس کا ترجمہ گجراتی میں مکمل ہو جائے گا، اور پھر اہل گجرات کے لیے وہ ہمیشہ کی طرح ایک عظیم کتاب تحفتاً پیش کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، یقیناً وہ بہت امتحان کا دور ہے، بہت آزمائش کا دور ہے۔ اس وقت دنیا کے کسی بھی خطے میں بسنے والا مسلمان اطمینان کی زندگی گزارتا ہوا نظر نہیں آتا، اضطراب کی کیفیت سے دوچار ہے، پریشانی میں زندگی گزار رہا ہے، اور بے قراری اس کی زندگی کا ایسا لگتا ہے گویا کہ مقدر بن چکی ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی کوشش جو اس وقت امت مسلمہ کے لیے پوری دنیا میں ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمان کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جائے یا کمزور ہو جائے۔ الیکٹرونک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، آپ اگر دیکھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جہاں اونچی پوسٹ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کی پہلی فکر یہی آپ کو نظر آئے گی کہ شکوک و شبہات اسلام سے متعلق پیدا کیے جائیں، اور نوجوان نسلوں کو اسلام سے دور رکھا جائے، یا اسلام کے ماننے والوں کے دلوں کے اندر اسلام سے متعلق اتنا کنفیوژن پیدا کر دیا جائے کہ وہ کسی طرح سے اسلام پر قائم رہنا یا استقامت کے ساتھ اپنی زندگی اسلام پر گزارنا وہ اس کے لیے ممکن نہ ہو۔
آج کالج اور یونیورسٹی کا آپ جائزہ لے لیں، ہمارے وہ بچے جو دنیاوی تعلیم کے لیے کالج اور یونیورسٹی میں قدم رکھتے ہیں، قدم رکھتے ہی ان کی پہلی سوچ یہ بنتی ہے کہ ہم کس گھر میں پیدا ہو گئے اور کس طریقے کے ماحول میں ہم نے پرورش پائی۔ یہ دیکھیے یہاں پر گانا آزادی کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے لوگ ہر قسم کی آزادی کے ساتھ برائی کرتے نظر آتے ہیں، ہمیں تو کھانے پر ٹوک، پینے پر ٹوک، دیکھنے پر ٹوک، یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ یار اس طریقے کی پابندی ہم کب تک برداشت کر سکیں گے؟ دنیا کی ساری قومیں آزادی کے ساتھ جی رہی ہیں، ہمیں آزادی سے جینے کا حق کیوں نہیں؟ اس طرح سے کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اسلام کی سچائی اور اسلام کی تعلیمات سے ناآشنا ہیں، ناواقف ہیں، جس کی بنیاد پر وہ اس قسم کے جملے یا اس قسم کی فکر کے شکار ہو رہے ہیں۔ ایسی سچویشن کے اندر یہ دارالعلوم جہاں سے نکلنے والے علماء، حفاظ، قراء، مفتیان کرام اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے علاقوں میں یا جہاں تک وہ پہنچ سکتے ہیں وہاں پہنچ کر جتنوں تک اسلام کی تعلیمات پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجتاً جو کچھ تھوڑا بہت ابھی ماحول آپ کو کسی حد تک دین کا نظر آ رہا ہے، اس کے اندر ہمارے علماء، ہمارے مشائخ اور ہمارے دین کے داعیوں کا بڑا کردار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ریسیشن کا دور چل رہا ہے، اور مستقبل کے حالات کے متعلق پیشن گوئی کرنے والے برجستہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ماضی کی جو پوزیشن تھی ریسیشن کی، اس سے زیادہ خطرناک پوزیشن 2025 میں ہونے والی ہے۔ کاروبار مندہ ہو جائے گا، مہنگائی آسمان کو چھوتی ہوئی نظر آئے گی، اور انسان کے لیے گزر بسر کسی حد تک بہت ساروں کے لیے مشکل ہوگا اور بہت ساروں کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ دراصل یہ اپنے اعتبار سے وہ لوگ تجزیہ کرنے کے بعد، انالیز کرنے کے بعد یہ پیشن گوئیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نتیجتاً بہت سارے لوگ اس چیز کو صحیح مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے اس چیز کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ اب کون سی راہ اختیار کی جائے جس کی بنیاد پر ہماری تنگ دستی دور ہو جائے، ہماری پریشانی دور ہو جائے، اور ہم مستقبل میں اچھی طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ یقیناً یہ سوچنا اچھا ہے، اس سوچنے پر جو ہے کوئی قدغن نہیں لگا سکتا۔ یقیناً اس کے بارے میں منصوبہ سازی بھی ہونی چاہیے، منصوبہ بندی بھی ہونی چاہیے، اور مستقبل کی تابناکی کے سلسلے میں اور خیر و عافیت و اطمینان کے ساتھ اپنے اہل و عیال اور اس کے علاوہ مسلمانوں کی فلاح اور بہبودی کے سلسلے میں پلاننگ ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ عز و جل کی عظمت پر قربان جائیے کہ رب قدیر جل جلالہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے، اس لیے کہ وہی خالق فطرت ہے۔ انسان کی فطرت ہے کبھی وہ خسارہ برداشت نہیں کرتا، انسان کی فطرت ہے کبھی وہ گھاٹا گوارا نہیں کرتا، انسان کی فطرت ہے کبھی کسی ایسے کاروبار میں ہاتھ نہیں ڈالتا جس کاروبار کے اندر شامل ہونے کے بعد اسے نقصان ہو، اسے خسارہ ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر آپ جب بھی گہرائی سے دیکھیں گے تو یہ چیز آپ کو نمایاں طور پر نظر آئے گی کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر کبھی صرف دنیا ہی کی کامیابی کی بات نہیں ہوگی، کبھی صرف اخروی کامیابی کی بات نہیں ہوگی۔ جب بھی پیغام اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ پڑھیں گے تو دونوں جہاں میں کامیابی کا نسخہ اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ وہ کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جس میں یک طرفہ کامیابی ہو، دونوں جہاں میں کامیابی کیوں کر ممکن ہے، یہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر آپ کو ملتا ہوا دکھائی دے گا۔ میں نے سورہ فاطر کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں پروردگار جل جلالہ
जलालहू खसारे से कौन बचेगा, नुकसान से कौन बचेगा, और वो कौन सी तिजारत है जिसमें घाटा है ही नहीं, जिसमें नुकसान है ही नहीं, उसी की तरफ मेरे परवरदिगार ने रहनुमाई फरमाई। और परवरदिगार इरशाद फरमाता है 3 अमाल के तज़किरे के साथ, इन्नल्लज़ीना यतलून किताबल्लाह, बेशक जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। ये पहला काम, अल्लाह की किताब की तिलावत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की किताब की तिलावत का बेशुमार उसके फायदे मौजूद हैं। अल्लाह की किताब की तिलावत के आप अगर अहादीस के ज़ख़ीरे को देखें और तिलावत को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कहां कहां मंसूब किया, और खुद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे क़दीर ने जिस चीज का हुक्म दिया, उसमें तिलावत के बारे में भी आपको इरशाद मिलेगा। आप देखें अल्लाह की किताब की तिलावत, ये कितनी अजमत वाली चीज है, कितना अजीम काम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल तिलावत को अपनी तरफ भी मंसूब करते हुए इरशाद फरमाता है, तिलका आयातुल्लाह नतलुहा। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा लगाएं, रब्बे क़दीर ने तिलावत को अपनी तरफ भी निस्बत फरमाई, और साथ ही साथ परवरदिगार ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फरमाया, उतलु मा उहिया, मेरे महबूब जो आप पर वही की गई उसकी तिलावत करो। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तिलावत कितनी माना खेजी रखती है, अल्लाह की किताब की तिलावत की कितनी अजमत मौजूद है। बल्कि अगर हम देखें तो हजार साल पहले इंसानों की जिंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए जिस रसूल की आमद की दुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर के बाद फरमाई, वो दुआ यही तो थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐसे रसूल के आने की दुआ और ऐसे रसूल के मबऊस होने की दुआ उन्होंने फरमाई थी, जो रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की किताब, अल्लाह की आयतों की तिलावत करें। याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब कोई बंदा अल्लाह की किताब से एराज करना शुरू कर दे, जब कोई बंदा अल्लाह की किताब से ताल्लुक तोड़ देता है, और जब अल्लाह की किताब को ताकि जीनत बना देता है, अल्लाह की किताब से अपने रिश्ते को कमजोर कर देता है, अल्लाह की किताब को पढ़ना छोड़ देता है, तो फिर परवरदिगार जल्ल जलालहू यही नहीं कि रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू से परेशानी किसी एक चीज में अता कर देता है, नहीं, बल्कि अल्लाह उसकी जिंदगानी को तंग कर देता है। रोजी में तंगी आ जाती है, उसकी कब्र भी तंग हो जाती है, उसकी जिंदगी भी तंग हो जाती है, उसका दिल भी तंग हो जाता है, जिसे परवरदिगार ने अपनी किताब के अंदर एक मकाम पर फरमाया, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामत आमा। आप अंदाजा लगाएं, ये कुरान मुक़द्दस से एराज ही है जिसकी बुनियाद पर आज इंसान की जिंदगी के अंदर तंगी नजर आ रही है, दिल भी तंग हो रहा है, और अजीब कैफियत से आज का इंसान दो चार है, कभी सीना पकड़ के बैठ जाता है, कभी माली बहरान का शिकार हो जाता है। वजह सबसे बड़ी ये है अल्लाह की किताब से अपने रिश्ते को कमजोर कर देना। अल्लाह अकबर। आज मैं पढ़ रहा था हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक कौल, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन इल्ला लज़ीना आमनू। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जिन लोगों को अस्फल साफिलीन का शिकार किया, सबसे निचले दर्जे में जिनको पहुंचा दिया, लेकिन किन लोगों को अल्लाह ने बचाया? तो कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया इल्ला लज़ीना आमनू। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का कौल है कि अल ईमान जो फरमाया गया, इल्ला लज़ीना आमनू जो फरमाया गया, इससे मुराद वो मुसलमान हैं जो अल्लाह की किताब की तिलावत किया करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की वो अजीम तरीन किताब है कि इसकी तिलावत करने वाले को अल्लाह ताला क़ल्बी सुकून भी अता करता है,
اس کی تلاوت کرنے والے کے رزق کے اندر اللہ عز و جل کشادگی بھی عطا فرماتا ہے. اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی خوشیاں بھی عطا فرماتا ہے. یہی کتاب تو ہے جس طریقے سے دنیا میں اس کتاب کو پڑھنے والا اللہ عز و جل کی بارگاہ سے انعام و اکرام کا حقدار ہوتا ہے, اسی طریقے سے اس کتاب کی تلاوت کرنے والے کو اللہ قیامت میں اس طرح سے بلندی عطا کرے گا کہ فرمائے گا اقرا ورفع, قرآن پڑھ اور بلندی پر چڑھتا چلا جا. اللہ اکبر. یہ قرآن بلندی کی طرف لے جانے کے لیے ہے. یہ قرآن اللہ عز و جل عروج کے لیے نازل فرمایا کہ اس کتاب سے وابستگی کے بعد اس کتاب کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کتاب پر عمل بھی کرو. یہ کتاب صرف تلاوت ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ پروردگار جل جلالہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. یہی کتاب ہے جب اس کی پیروی انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے. خود رب قدیر نے اپنی کتاب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ اکبر. یہ برکت والی کتاب اللہ نے ہم نازل فرمائی اور اس کتاب کے حوالے سے فرمایا اے رحم و کرم کے متلاشیوں, اس کتاب کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو, تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل ہو جائیں گی. آپ اندازہ لگائیں اس کتاب سے ہمارا تعلق کتنا رہ گیا, اس کتاب سے ہمارا معاملہ کتنا درست نظر آتا ہے. ذرا آپ دیکھو اور اپنے بارے میں غور کرو. آج کا مسلمان یہ کہتا ہے پریشانیوں کے عالم میں ہمیں کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا, ہم کیا کریں. میں کہتا ہوں کوئی بھی مسئلہ ہو, کسی بھی قسم کی پریشانی ہو, اس پریشانی کا حل اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں رکھا ہے. خود رب نے اپنی کتاب کی شان بیان فرمائی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, کہ بے شک یہ کتاب, یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ اندازہ لگائیں معاشرے کے اندر اگر امن چاہیے, معاشرے کے اندر جھگڑے فساد پیدا ہو چکے ہیں, ان جھگڑے فساد کو ختم کرنا ہے اور معاشرے کو پرسکون بنانا ہے, اس کا دستور بھی اللہ اپنی کتاب میں عطا فرماتا ہے. فرماتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین واما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. آپ اندازہ تو لگائیے, اختلاف کا خاتمہ چاہتے ہو قرآن کی رہنمائی حاصل کرو, گھر میں خیر و برکت چاہتے ہو قرآن کی رہنمائی حاصل کرو, طبیعت کے اندر قرار چاہتے ہو قرآن سے رہنمائی حاصل کرو, نور چاہیے, روشنی چاہیے, اس کتاب سے حاصل کرو. یہ کتاب بڑی عظمت والی کتاب ہے. اب آئیے تھوڑا سا آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ اس مدرسے کے اندر یا کسی بھی سنی دارالعلوم میں پڑھنے والا بچہ جب قرآن پڑھتا ہے, جب قرآن کے معنی اور قرآن کے اسرار و رموز کی تعلیم حاصل کرتا ہے, جب علم قرآن کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے, معاشرے کا مزاج بڑا عجیب ہے. ان بچوں کو آدمی ہمدردی کی نگاہ سے دیکھتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو بچے زیور علم سے آراستہ مدرسوں کے اندر ہوتے ہیں وہ بچے ہمدردی سے دیکھنے کے لائق نہیں, عزت سے دیکھنے کے لائق ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ان بچوں کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہمان بنایا ہے. یہ مہمان رسول ہیں اور اندازہ لگائیے ان کے لیے معصوم فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. کتنی عظمت ہے ان کی, کتنا اونچا مقام ہے. اور وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرنے کے لیے, قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے, قرآن حفظ کرانے کے لیے دارالعلوم کے اندر ایڈمیشن دلواتے ہیں, پڑھواتے ہیں, جانتے ہیں ان بچوں کے ماں باپ کا مقام قیامت میں کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو ایسا لباس قیامت کے دن عطا کیا جائے گا جس لباس جیسے لباس کا تصور دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उनके सरों पर ऐसा ताज रखा जाएगा जो सूरज से ज्यादा चमकता होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो वालिदैन कितने खुश नसीब हैं जो अपने बच्चों को दीनी इदारे के अंदर दाखिला दिलवाते हैं, कुरान सिखाते हैं, कुरान की तालीम से आरास्ता करते हैं, आलिम दीन बनाते हैं। यकीनन उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल बहुत अजर अता फरमाएगा और बहुत इज्जत और सरबुलंदी अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पहली चीज जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने बयान फरमाई वो तिजारत जिसमें कोई घाटा है ही नहीं, उसमें अल्लाह ने तिलावत का जिक्र फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कोई शख्स तिलावत का इतना आदी बन जाए, तिलावत का इतना शौकीन बन जाए कि तिलावत उसकी जिंदगी बन जाए, तिलावत के अंदर इतना मसरूफ हो जाए कि तिलावत की बुनियाद पर उसके पास इतना वक्त भी नहीं रहता कि वो दुआ मांगे, या दुआ का वक्त भी वो तिलावत ही में खर्च, या कुरान समझने में खर्च, या कुरान पर अमल करने में खर्च कर देता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू उसकी दुआ में वो जो कुछ मांगने वाला था उससे ज्यादा अल्लाह उसे अता फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो, कुरान की तिलावत को अपनी जिंदगी बनाओ, कुरान की तिलावत की अपनी आदत बनाओ, इसलिए कि ये वो अजीम किताब है कि इस किताब को पढ़ते ही कल्ब के अंदर अनवार और तजल्लियात की बारिशें होती हैं, सामाने तस्कीन नसीब हो जाता है। आप जरा देखें तो सही, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा छोड़ने के लिए किस वजह से तैयार हुए थे? क्या कोई सख्ती उन पर हो रही थी? उस सख्ती की वजह से? हाँ, सख्ती थी जरूर, लेकिन सख्ती किस बात पर थी? कुरान पर। अगर वो कुरान की तिलावत नहीं करते हैं बुलंद आवाज से तो सख्तियों का दरवाजा बंद हो जाता। लेकिन सिद्दीक अकबर जवाब इरशाद फरमाते हैं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन अल्लाह की किताब की तिलावत को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप अंदाजा तो लगाएं, ये कुरान से शगफ था, ये कुरान की तिलावत की कैफियत थी, ये कुरान मुकद्दस की तिलावत की आदत थी। आज हमारे घरों की पहचान नाच गाने और बाजे तमाशों की आवाज बन गई। कल तक हमारे घरों की पहचान ये थी कि हमारे घरों से कुरान की तिलावत की आवाजें आती, हमारे घरों से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की तिलावत की आवाज, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की किताब की तिलावत की आवाज आती। आप जानते हैं मदीने की गली में रात के सन्नाटे के अंदर जब हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु गुजर रहे थे, किसी घर से रात के सन्नाटे में तिलावत की आवाज आती है। पढ़ने वाला कुरान की शायद की तिलावत कर रहा था, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। ये आयत करीमा जैसे ही फारूक आज़म के कानों से टकराई, फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु पर गशी तारी हुई, वहीं पर आप बेहोश होकर के गिर पड़े। पता चला हमारे घरों की पहचान कुरान की तिलावत थी। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, जिस घर में कुरान की तिलावत होती थी उस घर में खैर और बरकत नाजिल होती, जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत होती वो घर वाले पुरसुकून जिंदगी गुजारते, जिस घर के अंदर कुरान मुकद्दस की तिलावत होती उन घरों से बीमारियां और परेशानियां दफा हो जाती, जिन घरों में कुरान की तिलावत होती उन घरों के अंदर परेशानियां खत्म हो जाया करती। आज अगर हम परेशानियों में घिरे हुए हैं तो हमारे घर की दीवारें तरस रही हैं कि कोई इस घर में कुरान की तिलावत करे। गानों की आवाज की गवाही तो घर की दीवारें दे सकती हैं, लेकिन कुरान की तिलावत की आवाज हमारे घर की दीवारें देने के लिए तैयार नहीं। रात के 3-3 बजे तक घरों के अंदर सीरियल चल रहे हैं, यूट्यूब पर कुछ न कुछ देखा जा रहा है, बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई। याद रखें, जिन घरों में अल्लाह की किताब की तिलावत नहीं होती वो घर कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान में जिंदा नहीं रहते, कब्रिस्तान में मुर्दा रहा। इस किताब से अपने ताल्लुक को मजबूत करो, और इस किताब की तिलावत का जो आदी होगा कभी खसारे में नहीं होगा, कभी घाटे में नहीं होगा।
یہ رب کا فرمان ہے. نہ یہاں کا گھاٹا ہوگا نہ آخرت کا گھاٹا ہوگا, نہ یہاں کا نقصان ہوگا نہ آخرت کا نقصان ہوگا. اس کتاب کی تلاوت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا عمل بنا دو. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں رب قدیر جل جلالہ نے دوسری بات کا ذکر فرمایا, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. اللہ اکبر. جو نماز قائم کیے. پتا چلا جس طریقے سے تلاوت کے ذریعے اللہ خسارے سے بچا لیتا ہے, ایسے ہی اقامت صلاۃ کی وجہ سے بھی اللہ عز و جل خسارے سے بچا لیتا ہے. اب اس کا فائدہ بھی دنیا میں آپ دیکھیں. اللہ اکبر. آج کی تنگدستی کا شکار انسان بہت سارے بزرگوں کے پاس جاتا ہے, بہت اچھے بھی ہوتے ہیں, بہت ڈپلیکیٹ بھی ہوتے ہیں. بابا پریشانی ہے, دھندا نہیں چلتا, کاروبار میں مندی چل رہی ہے, گاہک دکانوں پر نہیں آتے. حضرت کسی نے ہمارے کاروبار میں بندش تو نہیں کر دی, غرض کہ یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور اس طریقے کی چیزوں کے سلسلے میں کبھی پریشان حال اچھے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں جہاں سے صحیح رہنمائی ملتی ہے, اور کبھی ایسوں کے پاس پہنچتے ہیں جن کو خود کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. نتیجتاً شکار ایسے ہو جاتے ہیں کہ مال جو کچھ تھا وہ بھی چلا جاتا ہے, اور کبھی کبھی تو عورتیں اپنی آبرو بھی گنوا کر کے آ جاتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ چاہتے ہیں تنگدستی سے آپ کا چھٹکارا ہو جائے, آپ چاہتے ہیں کہ روزی کی تنگی دور ہو جائے, آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مال کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے, آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق کے اندر فراوانی پیدا فرما دے. سب کے وظیفے آپ نے سنے ہوں گے. میں آج اللہ کا عطا کردہ ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں, اللہ کا عطا کردہ ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں. میرا رب فرماتا ہے, اے رزق کے متلاشیوں اور رزق کی تنگی کے شکار لوگوں, اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں رزق عطا کروں تو اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی نماز پر قائم رہو. اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا, میں تمہیں روزی عطا کروں گا. اور جو رب روزی دینے کا وعدہ کر رہا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا, بلکہ اس کی شان تو یہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد, کہ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا. نسخہ عطا فرما دیا, نماز قائم کرو, خود بھی نماز پڑھو, اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ. جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کے اندر آنے والے ننھے بچوں کے رونے کی آواز پر اپنی نماز مختصر کر دیتے کہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی, وہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 سال کا بچہ ہو تو نماز کا حکم دو, اور 10 سال کا بچہ ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اتنا نماز کے سلسلے میں شدت کے ساتھ حکم اور قائم کرنے کا حکم کیوں ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ نماز ہی ہے جو بے شمار برکتیں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے. یہ نماز ہے جو بے حیائی سے روکتی ہے, یہ نماز ہے جو عاجزی پیدا کرتی ہے, یہ نماز ہے جو تکبر سے پرے رہنے کی تعلیم دیتی ہے, یہی نماز ہے جو بندے کو خدا سے قریب کر دیتی ہے, یہی نماز ہے جس کی بنیاد پر انسان بہت ساری ترقیوں کی منازل طے کرتا ہے. نماز افضل العبادات ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اقامت صلاۃ کے بارے میں فرمایا گیا, اس کے ارکان و شرائط کے ساتھ, ان کے وقتوں کے ساتھ, اس کی اچھی طریقے سے شرعی اعتبار سے رعایت کے ساتھ نماز کو قائم کرو. جب تم نماز قائم کرو گے تو اب اس کا فائدہ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ اللہ قبر میں بھی عطا فرمائے گا, حشر میں بھی عطا فرمائے گا. قبر میں نماز کا فائدہ اس طریقے سے ہوگا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کی روشنی نماز ہے. جو دنیا میں نماز پڑھے گا
اللہ قبر کے اندر اس کی تاریکی کو، قبر کی تاریکی کو دور فرما کر قبر کو منور و مجلہ فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں، ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، اپنے بارے میں غور کریں۔ ہم نماز تو کسی حد تک پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ لوگ نماز کے پابند بھی نظر آئیں گے، لیکن اگر ہم نماز دیکھتے ہیں تو وہ نماز جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے اس مومن کی نماز کے بارے میں فرمایا، جس مومن کی نماز اسے کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے، جب ہم مومن کی نماز کا جائزہ لیتے ہیں تو آج کے مسلمانوں کی نماز کا جائزہ اگر لیں، آج کے مسلمانوں کا، اللہ ماشاءاللہ بہت ساروں کی نمازوں کے اندر ایمان والوں کی جیسی نماز ہونی چاہیے ویسی نماز نظر نہیں آتی، بلکہ نماز کا معاملہ دوسرا نظر آتا ہے۔ اب ایمان والے جن کو رب قدیر کامیابی عطا فرماتا ہے، ان کی نماز کی سچویشن کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ان کی نماز میں خشوع ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ نماز میں گریہ و زاری کرتے ہیں، ان کی نمازیں اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ ان کی نماز ان کو برائیوں سے بھی روکتی ہے، اور ان کی نماز کا حال یہ ہوتا ہے کہ رب قدیر جل جلالہ کے قرب کی دولت سے انہیں وہ نماز مالا مال کر دیتی ہے۔ آج ہماری نماز کیسی نماز ہے؟ اگر ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، ہماری نماز میں خشوع بھی نظر نہیں آئے گا، ہماری نماز میں خضوع بھی نظر نہیں آئے گا، بلکہ ڈرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں کوئی مجھ پر حکم نہ لگ جائے، لیکن منافقین کی جو نماز کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا، اگر مسلمانوں کی اللہ ماشاءاللہ نماز کو دیکھا جائے تو وہی طریقہ ان کا نظر آتا ہوا دکھائی دے گا، اور وہ طریقہ کون سا ہے؟ تو قرآن منافقین کی نماز کے بارے میں کہتا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، اللہ اکبر، ان کی نماز کے اندر وہ سستی سے نماز ادا کرتے ہیں، بالکل مردے کی طرح نماز ادا کرتے ہیں، نہ رکوع برابر ہو رہا ہے، نہ سجدے برابر ہو رہے ہیں، نہ قیام برابر ہو رہا ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس قسم کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو لوگ نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اللہ کی رحمت اس بندے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کیا مجھ سے بھی بہتر کوئی ہے جسے تو نماز کی حالت میں دیکھ رہا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میری نظروں سے گزرا جس میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی آنکھوں کی بینائی کو سلب کر لے، اس کے امکانات ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ کہیں اس کی آنکھوں کی بینائی سلب نہ ہو جائے جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ نماز خضوع کے ساتھ ادا کریں، خشوع کے ساتھ ادا کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو رب قدیر جل جلالہ نے دوسری بات فرمائی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یعنی پہلی چیز جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، دوسری چیز جنہوں نے نماز قائم کی، اور تیسری چیز اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، ہم نے جو ان کو روزی عطا فرمائی اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہر میں بھی خرچ کرتے ہیں اور باطن میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اولیاء کے بارے میں اور متقین کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ کتاب کن کے لیے ہدایت کی کتاب ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو متقی ہوتا ہے نا وہ اللہ کے نام پہ لٹاتا ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، اور یہ نہیں کہ ردی خرچ کرتا ہو بلکہ نیکی کو اس وقت تک یہ خرچ پہنچ نہیں سکتا، یہ انفاق جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ
کے اندر خرچ نہ کریں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آیت کے آگے کی ٹکڑے نے انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے اور انسان کو متنبہ کر دیا. وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. اللہ اکبر. جو چیز تم اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو نا، اللہ جاننے والا ہے. اللہ اکبر. کوئی چیز چھپی بھی نہیں. اب ہم دیکھیں اپنی زندگی کے اندر کہ ہم اللہ کے نام پہ کیا خرچ کرتے ہیں. جو ہمیں پسند نہیں ہوتا وہ اللہ کے نام پر دیتے ہیں، اور جو ہمیں پسند ہوتا ہے اسے اللہ کے نام پر دینے کو تیار نہیں ہوتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. یہاں تک کہ خرچ کرنے والے کی فضیلت حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. السخی حبیب اللہ ولو کان فاجر. سخی اللہ کا محبوب ہے اگرچہ گنہگار کیوں نہ ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا چاہیے. ظاہر میں بھی دو، باطن میں بھی دو، دکھا کر کے بھی دو، چھپا کر کے بھی دو. اور یہ وہ تجارت ہے کہ اس میں کوئی خسارہ ہے ہی نہیں، کوئی نقصان ہے ہی نہیں، کوئی ٹوٹا ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. آپ ذرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بارے میں دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا. وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رب قدیر نے مختار کائنات بنایا، مالک دو جہاں بنایا، وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے نفع پہنچایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا. سب کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا. ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت میں عطا فرمائے گا. آپ اندازہ لگائیں کتنا لٹاتے تھے رسول اعظم پر، کتنا لٹاتے تھے دین کے نام پر، کتنا لٹاتے تھے اللہ عز و جل کی راہ کے اندر، کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا. عرض کرنے کا منشا یہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے اس پروگرام کے اندر، آج کے اس جشن دستار کے اندر 3 چیزوں کا پیغام لے کر کے جاؤ اور اس پر عمل کے جذبے کے ساتھ جاؤ کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. اور یہ وہ تجارت ہے کہ اس میں گھاٹا ہے ہی نہیں. اگر کوئی شخص سوچے نماز کے لیے جاؤں گا تو گاہک چلا جائے گا، تم اللہ کے فرمان پر تمہارا پورا یقین کمزور ہے. تم جاؤ گے گھاٹا نہیں ہوگا. جس کسٹمر کے بارے میں تم کو یقین تھا کہ وہ کسٹمر لیتا تو اتنا فائدہ ہوتا، اللہ اس سے بہتر کسٹمر تمہیں عطا فرما دے گا. یہ نماز ہے. گانے غزلیں اور باجے تماشوں کے اندر جو لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں چھوڑ دو سب سے رشتہ. قرآن کی تلاوت کے عادی بن جاؤ. پڑھنا نہیں آتا ہمارے علماء کے پاس آؤ. علماء کے پاس آنے کا ٹائم نہیں، آن لائن کلاسز جوائن کرو. جب تم ہر تجارت کے بارے میں سوچتے ہو کہ گھاٹا نہ ہو، تو جب اللہ نے تمہیں ایسی تجارت عطا فرما دی جس میں کوئی خسارہ ہے ہی نہیں، تو اس تجارت کو کیوں اختیار نہیں کرتے؟ اس تجارت کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ اللہ کے نام پر دینے کے عوض کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اس کا 10 کا وعدہ نہیں ہے، یقیناً اس کا وعدہ 10 کا ہے، وہ ملے گا، اس کا وعدہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی ہیں، ذرا ان کی زندگی دیکھیے. ان کے پاس فراوانی آپ کو ملے گی، ان کے دل میں اطمینان ملے گا، ان کی زندگی میں سکون ملے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دارالعلوم برکات خواجہ آپ کو علماء کی جماعت دیتی ہے جو آپ کی رہنمائی کریں. دارالعلوم برکات خواجہ حفاظ کی عظیم ٹیم آپ کو دیتی ہے جو آپ کی رہنمائی کریں، آپ کو رمضان المبارک میں پورا قرآن سنائیں، آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، آپ کے بچوں کا ناظرہ درست کریں. علماء فتاوے دیتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، اور قرآن کی تفسیر بیان کر کے قرآن کے اسرار و رموز سے آپ کو آشنا کراتے ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں،
صرف دنیا کا مت سوچو، کچھ آخرت کے بارے میں بھی سوچو۔ یاد رکھیں آخرت ہی کا گھر سب سے اہم گھر ہے، آخرت ہی کا گھر وہ گھر ہے جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہیں۔ وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اللہ اکبر۔ لیکن ہماری پوری زندگی صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک اسی چیز پر گردش کر رہی ہوتی ہے، دنیا 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 دنیا۔ بلکہ حالت یہ ہے کہ رات کو سوتے بھی ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں اسی دنیا کو دیکھتے ہیں۔ کبھی آخرت کے بارے میں بھی غور کرو، کبھی آخرت کے بارے میں بھی سوچو کہ ہم کون سا کام کریں جس سے دنیا میں بھی ہمارا فائدہ ہو اور آخرت میں بھی ہمارا فائدہ ہو۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دونوں جہاں کے فائدے کے لیے یہ 3 نسخے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے جو قرآن کی روشنی میں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن پڑھو بھی، اس کو سمجھو بھی، اس پر عمل بھی کرو اور اس کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ نماز قائم بھی کرو، گھر والوں کو نماز کا پابند بنانے کی کوشش بھی کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو نماز کے بارے میں تاکید بھی کرو۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے مال دیا ہے، خود اپنے مال کا استعمال اپنے گھر والوں کے لیے بھی کرو، رشتہ داروں کے لیے بھی کرو، اللہ کے نام پہ خرچ بھی کرو۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل ہم سب کو قرآن و احادیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارا تعلق بالقرآن بھی مضبوط ہو، تعلق بالرسول بھی مضبوط ہو، تعلق بالنماز بھی مضبوط ہو، تعلق بالعلم بھی مضبوط ہو۔ اللہ یہ سارے تعلقات ہمارے مضبوط فرما دے تاکہ ان تعلقات کی بنیاد پر ہم دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل کریں۔ صحابہ کی عقیدت اور ان کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں روشن کرنے کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت کا چراغ بھی اپنے سینے میں روشن رکھو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں قرآن سے اپنے تعلق اور محبت کو آپ اپنے دل میں پیدا کرتے ہو، وہیں پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ انشاءاللہ العظیم زندگی کا سفر اطمینان سے گزر جائے گا، دنیا بھی سنور جائے گی انشاءاللہ اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ کچھ کلمات میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہنے سننے میں اگر کوئی لغزش ہوئی تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور جو کلمات خیر اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر حق کے ساتھ پہنچے، اللہ تعالیٰ اس پر مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔